بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 29واں درس ہے۔ احکام الاستنجاء کے بارے میں دروس ہمارے شروع ہیں۔ آج احکام الاستنجاء کا آخری درس ہے، تو یہاں پر ہمیں اب استنجاء کرنے کا طریقہ اور استنجاء کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں اب آج سکھاتے ہیں۔ یستحب کا معنی ہے پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ ہے۔ ان کا معنی ہے کہ یستنجیہ کا معنی ہے استنجا کرنا، استنجا کرنا۔ با کا معنی ہے کہ ساتھ، ثلاثہ کا معنی ہے تین۔ احجار یہ حجر کی جمع ہے، حجر ایک پتھر کو کہتے ہیں، احجار زیادہ پتھر، زیادہ پتھر۔ تو یہاں ہمیں مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ یستحب ان یستنجی بثلاثۃ احجار، کہ تین پتھروں سے، تین پتھروں کے ساتھ یا تین پتھروں سے استنجا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ تین پتھروں کو استعمال کرنا استنجا کے لیے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تین پتھر ہو یا تین مٹی کے ڈیلے ہو، مٹی ہو یا ٹیشو پیپر ہو، لیکن تین استعمال کرنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یستحب مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ ان یستنجی کہ استنجا کیا جائے بثلاثۃ احجار، تین پتھروں کے ساتھ۔ وہ کا معنی ہے اور، یجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ الاختصار کا معنی ہے اکتفا کرنا، اکتفا کرنا۔ علی کا معنی ہے پر۔ حجرین کا معنی ہے دو پتھر۔ حجر ایک پتھر کو کہتے ہیں، حجرانی یا حجرینی، حجرانی اور حجرینی یہ دو پتھر کو کہتے ہیں، احجار زیادہ پتھر۔ او کا معنی ہے یا، علی کا معنی ہے پر۔ حجر واحد ایک پتھر، یہ واحد کا معنی ایک ہے اور حجر کا معنی ہے پتھر، ایک پتھر۔ اذا کا معنی ہے جبکہ حصلت حاصل ہو جائے، حاصل ہو گیا۔ النظافت صفائی، با کا معنی ہے کے ساتھ اور ہی کا معنی ہے اس۔ اچھا جی، اب یہاں سے سمجھے۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى حَجَرَيْنِ أَوْ عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ إِذَا حَصَلَتِ النَّظَافَةُ بِهِ۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى حَجَرَيْنِ أَوْ عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ، ایک پتھر پر یا دو پتھروں پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ اذا حصلت النظافۃ بہ، جب اس کے ساتھ پاکی حاصل ہو جائے، جبکہ اس پتھروں کے ساتھ ایک پتھر یا دو پتھروں کے ساتھ پاکی حاصل ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک پتھر کے ساتھ صفائی حاصل ہو گئی تو بس اس ایک پر اکتفا کرو، یہ جائز ہے۔ اگر دو پتھروں کے ساتھ صفائی حاصل ہو گئی تو ان دو ہی پر اکتفا کرو اور یہ جائز ہے۔ اور اگر دو پر بھی صفائی حاصل نہ ہو جائے تو تین پتھر یا ڈھیلے یا ٹیشو پیپر استعمال کرو۔ اگر اس کے ساتھ بھی نہ ہو تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استنجا میں تین پتھر یعنی طاق عدد استعمال کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ اور پتھروں میں بھی ایسے پتھر استعمال کرنا چاہیے جو نوکدار نہ ہو اور بالکل مائل نہ ہو، یعنی بالکل نرم نہ ہو، کم از کم اس میں صفائی کا جو ہے نا وہ صلاحیت ہو، تو ایسے پتھر استعمال کرنا چاہیے، یا ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے، یا ٹیشو پیپر آج کل کے زمانے میں بہت مشہور یہ چیز لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یستحب و یستنجی بثلاثۃ احجار، تین پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا مستحب ہے۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى حَجَرَيْنِ أَوْ عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ إِذَا حَصَلَتِ النَّظَافَةُ بِهِ، جب ایک پتھر کے ساتھ یا دو پتھروں کے ساتھ صفائی حاصل ہو جائے تو اس ایک یا دو پتھروں پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اذا کا معنی ہے جب، فراغ کا معنی ہے فارغ ہو گیا،
من کا معنی ہے سے، مسح کا معنی ہے صفائی یعنی صاف کرنا، با کا معنی ہے کے ساتھ، حجر کا معنی ہے پتھر، غسل کا معنی ہے دھونا. ایک غسل ہے، غسل غین کے ضمہ کے ساتھ، غین کے پیش کے ساتھ، وہ غسل کو کہتے ہیں، یعنی پورے بدن کو جو ہے بندہ جب دھوتا ہے یعنی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، نہانے کو غسل کہتے ہیں. اور غین کے فتحہ کے ساتھ، عین کے زبر کے ساتھ غسل وہ دھونے کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ دھونا یا کپڑا دھونا یا کوئی ایک چیز دھونا وغیرہ، ہر چیز کے دھونے کو غسل کہتے ہیں. اور پورے بدن کو یعنی نہانے کو غسل کہتے ہیں. اب یہاں فرماتے ہیں غسلہ دھونا، یدہو، ید کا معنی ہے ہاتھ، اور ہو کا معنی ہے اپنا، اولن کا معنی ہے پہلے. اچھا اب یہاں فرماتے ہیں اذا فرغ من المسح بالحجر، جب پتھر کے ساتھ صفائی یعنی صاف کرنے سے، صفائی کرنے سے فارغ ہو جائے، جب پتھر کے ساتھ صفائی کرنے سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھ دھونا. اذا فرغ من المسح بالحجر، اذا فرغ جب فارغ ہو گیا، من المسح صفائی کرنے سے، بالحجر پتھر کے ساتھ اپنی صفائی یعنی اپنے گندگی کو پاک کر لیا، غسل یدہو اولا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. ثم غسل المحل، ثم کا معنی ہے پھر، غسل کا معنی ہے دھونا، محل کا معنی ہے جگہ یا مخرج، با کا معنی ہے کے ساتھ یا سے، دونوں معنی کر سکتے ہیں، کے ساتھ معنی بھی ہے اور سے بھی ہے. ما کا معنی ہے پانی، وہ کا معنی ہے اور، نظف کا معنی ہے صاف کرنا، محل کا معنی ہے جگہ یا مخرج، تنظیفاً کا معنی خوب پاک کرنا، خوب پاک یا خوب صاف کرنا. حتی کا معنی ہے یہاں تک کہ. تنقطع الرائحۃ، تنقطع کا معنی ہے ختم ہو جائے، ختم ہو جاتا ہے. رائحہ کا معنی ہے بو. یہاں فرماتے ہیں ثم غسل المحل، پھر اس مخرج کو دھونا، اس محل کو دھونا یعنی وہ پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھونا، بالماء پانی کے ساتھ یا پانی سے پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھونا. ونظف المحل تنظیفا، ونظف المحل، نظف فعل ہے، المحل مفعول ہے، اور تنظیفا مفعول مطلق ہے. یہ مفعول مطلق یہ تاکید کے لیے آتا ہے. ونظف المحل تنظیفا، اور اس مخرج کو، پیشاب پاخانے کی جگہ کو خوب پاک کرنا، خوب پاک کرنا. یہ خوب پاک کرنا اس نظفہ کے لیے جو مفعول مطلق آیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے بولا. ونظف المحل تنظیفا، اور مخرج کو یا اس پیشاب پاخانے کی جگہ کو خوب پاک کرنا، یہاں تک کہ حتی تنقطع الرائحۃ، یہاں تک کہ بو ختم ہو جائے یا پیشاب پاخانے کی وہ جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے. اذا کا معنی ہے وہ کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، فرغ کا معنی ہے فارغ ہو گیا، من کا معنی ہے سے، استنجا کو کہتے ہیں. غسل کا معنی ہے دھونا، ید کا معنی ہے ہاتھ، ہو کا معنی ہے اپنا، وہ کا معنی ہے اور، درک کا معنی ہے رگڑنا، ہا کا معنی ہے وہ، اور دلکن کا معنی ہے خوب رگڑنا، خوب رگڑنا. حتی کا معنی ہے یہاں تک کہ. تزول کا معنی ہے زائل ہونا،
زائل ہو جائے یا ختم ہو جائے. رائحت و بدبو. رائحہ بو کو کہتے ہیں، تو یہاں ہم بدبو لے لیں گے. یہاں فرماتے ہیں وَإِذَا فرغا، اور جب فارغ ہو گیا من الاستنجاء، استنجا سے، غسل یدہ، تو اپنا ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھ دھونا. وَدَلَكَهَا، اور اس ہاتھ کو رگڑنا. زمین جو ہے وہ ہاتھ کی طرف اشارہ ہے. وَدَلَكَهَا، اس ہاتھ کو رگڑنا. دلکن، خوب رگڑنا. اس کا ترجمہ ہم کریں گے وَدَلَكَهَا دلکن، اور ہاتھ کو خوب رگڑنا مٹی کے ساتھ یا آج کل صابن وغیرہ کے ساتھ. حتیٰ، یہاں تک کہ تزول الرائحۃ، یہ بو ختم ہو جائے، یہ بدبو ختم ہو جائے. تو یہاں پر ہمیں کچھ مسائل بیان فرمایا، استنجا کا طریقہ بتایا، استنجا کی صفائی کا طریقہ ہمیں بتایا کہ یستحب ان یستنجی بثلاثۃ احجار، 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے، مستحب ہے. ويجوز الاقتصار على حجرين او على حجر واحد اذا حصلت النظافة به، اور اگر ایک پتھر یا 2 پتھروں کے ساتھ صفائی حاصل ہو گیا تو اس پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے. اذا فرغ من المسح بالحجر غسل يده اولا، اور اب اپنے محل کو یعنی انسان جب فارغ ہو جائے اپنے محل کو پتھر کے ساتھ صاف کرنے سے، غسل یدہ اولا، تو سب سے پہلے ہاتھ کو دھونا. ثم غسل المحل بالماء، پھر اپنے وہ پیشاب پخانے کی جگہ کو پانی کے ساتھ دھونا. ونظف المحل تنظیفا، اور اس مخرج کو پیشاب پخانے کی جگہ کو خوب پاک کرنا. حتی تنقطع الرائحۃ، یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے. وإذا فرغ من الاستنجاء، جب استنجا سے فارغ ہو گیا، غسل یدہ، تو اپنا ہاتھ دھو لے. وَدَلَكَهَا دَلْكًا، اور اپنے ہاتھ کو خوب رگڑے، یعنی مٹی کے ساتھ ایسے اپنے ہاتھ کو خوب رگڑے، یا اگر مٹی نہ ہو، میسر نہ ہو، تو پھر صابن وغیرہ کے ساتھ، آج کل بیت الخلاء میں صابن وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو خوب صاف کرنا. حتیٰ تزول الرائحۃ، یہاں تک کہ وہ بو زائل ہو جائے، بو ختم ہو جائے. تو یہ احکام الاستنجاء کا آخری درس. اب احکام الاستنجاء ختم ہو گئے، دوسرا درس شروع ہوگا، تو آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. هذا هو المرام، والله اعلم.